یہ کہانی ہے ایک گدھے فیدا اور اس کے مالک راجو کی۔ راجو ایک غریب آدمی تھا جو اپنے گاؤں سے سامان دوسرے گاؤں میں لے جا کر بیچا کرتا تھا، اور اسی سامان بیچنے کی وجہ سے جو وہ کماتا تھا اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اس کا گدھا تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، وہ اسی کے اوپر سامان کو لاد کر دوسرے گاؤں جایا کرتا تھا۔ لیکن فیدا بہت اداس رہتا تھا۔ فیدا یہ سمجھتا تھا کہ راجو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس پر بہت زیادہ بوجھ لاد کر اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے۔ فیدا ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ کاش میں آزاد ہوتا اور گاؤں گاؤں گھوما کرتا، کبھی جنگل میں جاتا، کبھی صحرا میں، کبھی شہروں کی گلیوں میں بھاگا دوڑا کرتا، اپنی من پسند سے اپنی زندگی گزارتا۔ یہی سب سوچتے سوچتے اس کے دن اور رات کٹ رہے تھے۔ وہ جتنا سوچتا جاتا اتنا زیادہ اداس ہوتا جاتا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتا کہ آخر کیسے میں اپنی جان چھڑاؤں، کس طرح میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اگر میں بھاگ جاؤں گا تو مجھے کوئی اور پکڑ سکتا ہے اور وہ مجھ سے اس سے بھی زیادہ برا سلوک کر سکتا ہے۔ اس کے دن اور رات اسی طرح کٹ رہے تھے۔ وہ سامان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لادے ایک گاؤں کبھی دوسرے گاؤں، کبھی ایک بازار کبھی دوسرے بازار، اسی طرح وہ چکر لگایا کرتا تھا۔ پھر وہ گاؤں کے کنارے جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا کرتا کہ کاش میں بھی آزاد ہوتا، میں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی مرضی کے مطابق چلا جاتا۔ وہ جب بھی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک بازار سے دوسرے بازار جاتا، یہی سوچا کرتا کہ میں آخر اس زندگی سے کیسے نجات پاؤں۔ آخر میرا مالک یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اتنا سامان، اتنا بوجھ جو اس نے میرے اوپر لادا ہے، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں کس طرح اسے بتاؤں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں گھوموں پھروں، اس بوجھ کو کم کروں، کبھی میں ایک جگہ جاؤں، کبھی میں دوسری جگہ جاؤں۔ کیا اللہ نے مجھے اس بات کا حق نہیں دیا کہ میں زندگی کو اپنے طریقے سے گزاروں؟ کیا مجھے صرف اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں ظلم برداشت کروں اور میں صرف کام کروں اور کام کرتا چلا جاؤں؟ کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ بس وہ یہی سوچا کرتا، سوچتا رہتا۔ مالک کیونکہ خود ایک غریب آدمی تھا اور وہ بھی ان تمام مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اس کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا جانور، اس کا فیدا جو ہے وہ آج کل اداس رہ رہا ہے، وہ کھانا بھی کم کھا رہا ہے، وہ صرف اپنے آپ کو ایک جانور سمجھنے لگا تھا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا میرا مالک مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں ہی گدھا ہوں جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا مالک مجھ سے محبت کرتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ بس وہ دن رات یہی سوچتا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، آخر میں ایسا کیا کروں کہ میں یہاں سے اپنی جان چھڑا لوں۔ ایک دن وہ چلتے اچانک جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ یہ میں کس جگہ پہنچ گیا ہوں۔ چاروں طرف اندھیرا ہے اور ایک عجیب سی روشنی ہے جو چمک رہی ہے۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈر کے مارے فیدا چیخنے لگا۔ اس کے چیختے ہی آسمان سے بجلی چمکنے کی آواز آئی اور پانی کے اندر سے ایک عجیب طرح کی روشنی نکلنے لگی، اور
اس آواز کی وجہ سے فیدا اور زیادہ ڈرنے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ اس کا یہ چیخنا تھا کہ پانی کے اندر سے ایک آواز آئی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو تم؟ کیا پریشانی ہے تم کو؟ بتاؤ مجھے۔ یہ سنتے ہی فیدے نے دوبارہ اپنی ہی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ پھر اندر سے دوبارہ آواز آئی، اچھا تو تم ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہو اور بتا نہیں پا رہی ہو، تو ٹھیک ہے، اب بولو، اب تم بول سکتے ہو۔ بس اتنا بولنا ہی تھا کہ فیدے نے جب دوبارہ بولنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو کچھ ایسے بولا، ارے نہیں نہیں، چھوڑ دو مجھ کو، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ ایسا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہے ہو، تم یہاں آ گئے ہو میری دنیا میں۔ بتاؤ کیوں اتنے اداس ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ارے مجھے کوئی بتائے یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پریشان مت ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تم ایک اچھے دل کے گدھے ہو۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیا واقعی تم میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ اور میں بول کیسے سکتا ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یا میرے اللہ، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ تم خواب نہیں دیکھ رہے ہو، تم مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا مالک مجھ پہ ظلم کرتا ہے۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ پر اتنا سامان نہیں لا دے۔ میں بھی آخر کو گدھا ہوں، میرا بھی دل ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گھوموں پھروں۔ میں تو اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس اب میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ بچپن میں وہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، اور اب وہ صرف مجھ سے کام لیتا ہے، صرف مجھے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں صرف اس کے کام کرتا رہتا ہوں، وہ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتا، نہ ہی میرا کوئی دوست ہے اس کے علاوہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ادھر ادھر گھوموں پھروں، کچھ ٹائم میں اپنے ساتھ اور اپنے مالک کے ساتھ گزاروں، لیکن اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں میرے لیے۔ بتاؤ آخر یہ سب میں اس کو کیسے بتاؤں؟ وہ نہیں سمجھتا ہے میری بات۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو یہ تو مسئلہ تمہارا خود ہی حل ہو گیا۔ اب تم بول سکتے ہو، جاؤ اور اپنے مالک سے جا کے ساری باتیں کر دو، اس کو بتاؤ کہ تمہیں کیا کیا مسئلہ ہے، وہ تمہاری بات ضرور سنے گا۔ تم نے کہا کہ تم اسے دوست سمجھتے تھے اور بچپن سے اس کے ساتھ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تمہیں محبت کرتا ہوگا تم سے، تمہاری بات ضرور سنے گا۔ جاؤ اور اسے اپنے دل کی باتیں کہہ دو۔ واقعی؟ کیا سچ میں اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں؟ کیا میں اس سے بھی اس طرح بات کر سکتا ہوں؟ اگر یہ سچ ہے اور یہ کوئی خواب نہیں تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اس طرح تو مجھے میرا دوست واپس مل جائے گا، اس طرح تو وہ میری بات سمجھنے لگے گا، اس طرح تو وہ مجھ سے پھر سے محبت کرنے لگے گا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تمہارا۔ اے سمندر کے پانی، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، لیکن تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یا اللہ، تم بہت غفور الرحیم ہے۔ تو نے میری بات کو سنا اور تو نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ اب میں جاؤں گا جلدی بھاگ کے اپنے مالک کے پاس اور اسے کہوں گا، اپنی ہر بات کہہ دوں گا۔ مالک مالک مالک، کہاں ہو تم؟ مالک باہر آؤ
देखो देखो मैं आया हूँ। मालिक मालिक देखो मैं आया हूँ। मालिक मैं हूँ तुम्हारा फीदा, जल्दी आओ बाहर। मालिक कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। मालिक मालिक मालिक। क्या हो गया भाई, कौन है? कौन है जो इस तरह से आवाजें लगा रहा है? कौन है ये? कौन मुझे आवाजें दे रहा है और परेशान कर रहा है? बताओ जरा। सुकून से अपने घर में भी नहीं रहने देते हैं गरीब आदमी को। कौन है जो आवाजें लगा रहा है? मालिक मालिक ये मैं हूँ तुम्हारा फीदा, देखो देखो मैं बोल सकता हूँ। अरे ये क्या, तुम कैसे बोल सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम मेरे फीदे नहीं हो सकते। तुम बोल कैसे सकते हो? क्या खुदा, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये आज अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे? नहीं मालिक नहीं, मैं हूँ तुम्हारा फीदा, देखो देखो मैं बोल सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? तुम नहीं जानते, ये बहुत बड़ी कहानी है। मैं जा रहा था और रास्ते में। हाँ भाई शेरू, तुमको पता है कि क्या हो रहा है गांव के अंदर? मैंने देखा, फीदा है ना फीदा, अरे वही अपने गांव का फीदा। अच्छा वो, हाँ वो, पता है वो बोल सकता है। क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? फीदा बोल सकता है, सूरज मगरिब से निकल सकता है। लगता है तुम पागल हो गए हो। कैसी बातें कर रहे हो? क्या कभी जानवर भी बोला करते हैं? अरे मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है। फीदा बोल रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। वो अपने मालिक को बता रहा था कि उसे कहीं एक झील पर कोई जादुई आवाज आई और उस आवाज ने उसके साथ ये मुआवजा कर दिया। लो भाई, जादुई आवाज, फीदा बोल सकता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं तुम खुद ही जाके देख लो। और इस तरह फीदा और राजू में फिर से दोस्ती हो गई। वो बहुत सारा टाइम बातें करने में गुजारते और हंसी खुशी रहते। और इस तरह फीदा भी बहुत खुश था और इसके साथ साथ राजू भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे भी किसी दोस्त की जरूरत थी, वो अकेला पड़ गया था। हाँ भाई राजू, तुम एक काम करो कि फीदे के ऊपर टिकट लगा दो। गांव के सारे लोगों को जमा करना मेरी जिम्मेदारी। इस तरह तुम्हारा भी भला होगा और कुछ प्रॉफिट तुम मुझको भी दे देना। क्या ख्याल है, बोलो, एग्री हो इस बात पे मेरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी तरकीब है ये। चलो फिर मैं जाके इस बात की तैयारी करता हूँ और फीदे को बताता हूँ। तुम अपना काम करो अब। अरे अरे भाइयों, तुम लोग जानते हो क्या हो रहा है गांव में? गांव में राजू का गधा बोलने लगा है, तुम लोग जानते हो? अरे तुम लोगों ने नहीं देखा? चलो चलो। तुमको पता है वो उसके देखने के ऊपर टिकट लगाया हुआ है, फ्री में नहीं दिखेगा। ओ भाई शीदे, ओ शीदे, तुमको पता है गांव में बोलने वाला गधा आ गया है। देखना चाहते हो तो आ जाना, टिकट लगा है। इतने सारे पैसे, वो भी सिर्फ और सिर्फ गधे को देखने के लिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। अगर यही हाल रहा तो मैं तो कुछ ही दिनों में अमीर हो जाऊंगा। अरे ये देखो, मैं हूँ कौन? मैं हूँ फीदा, फीदा गधा। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सब कुछ बोल सकता हूँ। देखो लोगों, मैं हूँ फीदा, इस गांव का फीदा और अपने मालिक राजू का फीदा। अरे वाह, ये तो देखो हम अमीर हो रहे हैं। इतने सारे पैसे, वो भी इतने जल्दी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। कहाँ मैं इतनी मेहनत करता था और 2-4 रुपए ही कमा पाता था, और अब देखो पैसा ही पैसा। अरे मालिक मालिक,
देखो तो सही, हम लोग अमीर हो गए और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब हम दोनों मिलके खूब आराम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खूब मज़े करेंगे। और इस तरह गाँव में फीदा और राजू फिर से दोस्त बनकर हंसी खुशी रहने लगे। उनकी तंग दस्ती के दिन भी चले गए। वो अच्छा खाते, अच्छा पीते, घूमते फिरते और दूर दूर से लोग आते, दूर दूर के गांव से और शहरों से लोग आके उनको देखा करते कि ऐसा कौन सा गधा है जो बोल सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमने इस कहानी में सीखा कि हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वो बेज़बान है लेकिन वो जानदार है। हमें उनके एहसासात का ख्याल रखना चाहिए और उनसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए। उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी।